ہمیں چاہیے جواب چاہیے کہ انفراسٹرکچر میں بہتری کیوں نہیں آئی. فنڈنگ اویلیبل تھی, ہمیں صرف کام کرنے کی ضرورت تھی, ہم نے کام کیوں نہیں کیا, ہم دوسرے کاموں میں لگے رہے اور آج ہم ایک دوسرے کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اور تنقید کر کے شاید یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اصل مسائل سے توجہ ہٹ جائے. میں نے سوال کیا تھا قادر صاحب, راجہ صاحب سے میں نے سوال کیا تھا کہ یہ کیا توجہ ہٹانے کی وجہ سے ہے, اور یہ سوال میں نے بخاری صاحب سے بھی کیا تھا, یا واقعی اس کے اندر یہ پریشانی ہے اس کہ اب ہم کچھ کر نہیں پا رہے تو ایک دوسرے پر الزامات دھر رہے ہیں. یہ خواجہ آصف صاحب اور یہ ہمارے جو حنیف عباسی صاحب کی بحث ہے, وہ مباحثہ ہے, جواب اور سوال ہے, اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہے؟ دونوں حکومت کے اہم لوگ ہیں, نون لیگ کے اہم لوگ ہیں دونوں. دیکھیں, پہلی بات تو شیخ رشید صاحب کی مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے, شین نون. یہ تو مجھے وہ لگ رہا ہے نہیں شین نون کی لڑائی ہے, اب ختم نہیں ہو گئی وہ. آپ دیکھ رہے ہیں نا, کل اس نے بات کی, آج اس نے کیا. دیکھیں, خواجہ آصف صاحب اتنا پاورفل آدمی ہے کہ اس نے جنرل باجوہ کو فون کیا رات یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اس کی اپنی ویڈیو موجود ہے کہ بھائی میرے رزلٹ آگے پیچھے اور ہے. صبح وہ جیت گیا. پچھلے کم سے کم 25 سال سے وہ MNA منسٹر بنتا آ رہے ہیں, اور اس کے ناک کے نیچے ADCR جو ہے نا وہ لگا ہوا ہے, اور جس سے کروڑوں روپے اربوں روپے برآمد ہوئے. یہ تو اس کا اپنا حصہ تو جو اس نے رکھا ہے 5-10%, باقی جو 90% دیے وہ گئے. میں کہتا ہوں 2 جوتے پڑ جائے. میں بریو ذمہ ہوں, یہ آپ کا اسٹیٹمنٹ ہے. میں تو کہہ رہا ہوں نا, میں تو ہر جگہ کہہ رہا ہوں. میں کہ بھائی ایک آدمی کی کیا اوقات ہے کہ وہاں ڈیفنس منسٹر بیٹھا ہو اور وہ صوبائی حکومت ہو اور وہ اتنے پاورفل ہو کو پیسے سارے اڑپ کرے ہوئے, وہ بھائی ٹکر بانٹتے ہوں گے یہ سب کو. اچھا, اب وہ تو ایک الگ چیز ہے, اس پہ خواجہ صاحب ناراض. اس کے بعد جو کہ صوبائی حکومت بھی کیے. اب جا کے وہ بلدیاتی نظام, وہ بھائی بلدیاتی نظام تو پی ٹی آئی نے توڑا تھا, آپ نے ابھی تک الیکشن نہیں کرایا 1.5 سال میں, کیوں؟ آپ کرا دیتے. بتا تو رہے خواجہ صاحب کہ ہم بلدیاتی نظام کو پولیٹیکل ٹول کی طرح استعمال کرتے ہیں. نہیں, تو ٹول کی طرح استعمال نہ کرو نا, آپ الیکشن ہی نہیں کرا رہے ہو. آپ نے سارے اختیارات کرتا کون ہے ٹول کی طرح؟ تخت لاہور جو کہتے ہیں نا, تخت لاہور کے کہتا ہے اس کو, آپ نے سارے اختیارات اپنے پاس رکھے, تو آپ دو بلدیاتی اداروں کو ساری چیز دو. پھر دوسری بات یہ کہ ایسی کیا بات ہے کہ جو خواجہ صاحب سینئر آدمی ہے میرے حساب سے پارٹی کا, اور نواز شریف صاحب کو کلاس فیلو بھی رہ چکا ہے, رائٹ ہینڈ ہے, اور حنیف عباسی جو یہ کوئی لگتا ہے یہ کوئی شین گروپ کا ہے, اس نے آج ایسے جواب دے دیے کہ پتہ نہیں وہ اگر وائرل ہو گئے تو کیا ہوگا. وہ شین کے ہیں اور یہ نون کے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں آپ. خواجہ آصف جو ہے نا وہ تو نواز شریف صاحب کے کلاس فیلو بھی ہے اور میرے حساب سے بڑا کلوز اس کا وہ دوست ہے, یہ تو سب کو پتہ ہے. لیکن حنیف عباسی صاحب چونکہ ماضی اس کا جمعیت MMA کا MNA رہ چکا ہے, وہ ہے ایک دم اس نے جو اسمبلی کے فلور پہ جواب دی. وہ بھی آپ اس لیے تو نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے کالا باغ ڈیم وغیرہ کی بات کی اور آپ اس کے خلاف ہے, تو اس لیے تو نہیں کہہ رہے آپ؟ نہیں, کس لیے جینوینلی آپ کا یہ تجزیہ ہے نون اور شین والا؟ نہیں, دیکھیں میری بات سنو, کالا باغ ڈیم کا تو ہمیشہ نون لیگ جو ہے نا اس کی حمایت کرتی ہے, ہمیشہ سے. لیکن باقی صوبوں نے باقاعدہ قرارداد پاس کی ہے کہ یہ نہیں بننا چاہیے. تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر اس وقت سیلاب آیا ہے پنجاب میں اور پانی آگے ہندوستان سے, کالا باغ ڈیم کے جو ہے ڈول ادھر پیٹ رہے ہو آپ, تو بھائی کالا باغ ڈیم تو ادھر ہے, بارش تو ادھر سے آئی ہے, تو آپ 2 لاکھ ڈیم بنا لو. آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ 2010 میں فلڈ ہے, 22 میں ہے, آپ بنا لو. آپ کو منع کیا کسی نے؟ ڈیم ضرور ہونے چاہیے, لیکن بھائی ہم بھی کہتا ہونا چاہیے, مگر اس متنازع ڈیم کو جس کی خلاف قرارداد 3 اسمبلی سے پاس ہو چکے ہیں, اس کو دوبارہ لانے کا مقصد کیا ہے؟ صوبوں کو لڑانا؟ نہیں, یہ نان ایشو کو ایشو بنانا نا. تو آپ بنا اس پر پہلے تو آپ کنسنسس پیدا کریں, پہلے تو آپ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اس کو منائیں, جو آپ نہیں منا سکتے. منایا تو پھر آپ گئے. نہیں, بیٹھ جائے نا. نہیں بیٹھے نا, دیکھو دلائل سے بات کر لے. آپ مجھے بتاؤ, جب سے کالا باغ ڈیم کا ایشو بنا ہے, آپ نے کبھی ایسا کوئی پروگرام, کوئی سیمینار دیکھا ہے جس میں تمام سیاسی پارٹی کو بلائے اور وہاں پہ ایکسپرٹ بیٹھے ہو کہ جناب یہ اتنا فائدہ نہیں ہوا؟ مگر اس وقت تو بات یہ ہے کہ جب آپ خود مانتے ہیں, سوری دنیا مان رہی ہے کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے, پہلے تو اس کو ٹھیک کریں نا, پھر اس کے بعد کسی ایشو پہ بات ہوگی, ورنہ بات ہی نہیں ہوگی. سب سے پہلا مسئلہ تو یہ نا, اور یہ مسلسل ایک پرابلم بنا ہوا ہے اس حکومت کے لیے